الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد یہ شرح احادیث فی الفتن والحوادث کا 15واں معذرت 14واں درس ہے، اور شیخ نے باب باندھا ہے، باب فی سکن المدینہ وعمارتها قبل الساعة، کہ یہ باب میں ذکر ہے کہ مدینہ کی رہائش اور مدینہ کا جو ہے وہ بس جانا قیامت سے پہلے، تو قیامت کی نشانیوں میں سے مدینہ کا بسنا بھی ہے اور مدینہ کا اجڑنا بھی ہے، لیکن یہاں پہ خاص باب شیخ نے باندھا ہے مدینہ کے بسنے کا. تو لیکن حدیث میں آگے آ رہا ہے، ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن اهاب او يهاب. قال زهير قلت لسهيل وكم ذاك من المدينه قال كذا وكذا میلا. کہتے ہیں کہ مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جو ہے، جو رہائش گاہیں ہیں، وہ احاب اور یہاب تک پھیل جائیں گی. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہر پھیلتا ہے، جب شہر اپنی حدود سے باہر نکل آتا ہے اور لوگ بستے بستے، لوگ گھر بناتے بناتے، جو جگہ پہلے بنجر ہوتی ہیں، جو جگہ پہلے بیابان ہوتی ہیں، جہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا ہوتا، وہاں پر بھی آپ کو رہائش گاہیں اور لوگوں کی چہل پہل نظر آنے لگتی ہے. تو یہ ہم سب نے اپنی نظروں سے دیکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ وسلم بتا رہے ہیں کہ مدینے کی جو مساکن ہے، مدینہ جو ہے وہ پھیل جائے گا، مدینے کی رہائش گاہیں احاب اور یہاب تک چلی جائیں گی. جو ہے کہ مدینہ بہت وسیع ہو جائے گا، مدینہ بہت وسیع ہو جائے گا. تو زہیر کہتے ہیں کہ میں نے سہیل سے پوچھا کہ یہ مدینہ سے کتنی دور ہے یہ؟ تو کہا کہ اتنے اتنے میل دور ہے. مطلب یہ کہ میلوں کی بات ہے، اٹس اباؤٹ مائلز اوے، کہ کافی دور ہے احاب اور یہاب. مطلب یہ کہ رہائش گاہیں وہاں تک پہنچ جائیں گی. رہائش گاہیں پہنچنے مقصد کیا ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ جو ہے وہ آباد ہوگا، مدینہ میں بہت زیادہ لوگ رہائش پذیر ہوں گے، وہاں پر جو ہے وہ زندگی اپنی پوری رونق کے ساتھ بحال ہوگی. کہتے ہیں ولی ابی داؤد عن ابن عمر، کہتے ہیں ابو داؤد نے روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک المسلمون ان یحاصروا الى المدینہ حتى يكون ابعد مصالحهم سلاح. کہتے ہیں کہ صلاح، کہتے ہیں کہ ابن عمر نے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمانوں کا محاصرہ مدینے تک ہو جائے. قریب ہے کہ مسلمانوں کا محاصرہ جو ہے وہ مدینے تک ہو جائے، یہاں تک کہ جو ان کی سب سے دور کی چوکی ہے، جو سب سے باہر کی چوکی ہے، جو سب سے دور ان کا جو مورچہ ہے، وہ صلاح میں ہوگا. تو زہری نے کہا کہ صلاح جو ہے وہ خیبر کے قریب ہے، صلاح جو ہے وہ خیبر کے قریب ہے. مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کے علاقے نکل جائیں گے، مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کے علاقے نکل جائیں گے، یہاں تک کہ کفار جو ہیں وہ مدینہ تک، عرب کی زمین کے اوپر تک قبضے کی خواہش رکھتے ہوئے حملہ کر ڈالیں گے، اور سمٹتے سمٹتے مسلمانوں کے جو آخری مورچے ہوں گے، مسلمانوں کی جو آخری چوکیاں ہوں گی، وہ سب سے دور جو چوکی ہے وہ صلاح کے مقام پر ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان بہت جو ہے وہ حکومت اور مسلمانوں کی زمین بہت سمٹ جائے گی، بہت جو ہے ان کے ہاتھ سے زمین نکل جائے گی، کہ یہاں تک کہ خیبر کے قریب تک جو ہے وہ کفار اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچیں گے. مطلب لیکن تو اس میں مطلب کیا ہے کہ مدینہ ایک مرکزی حیثیت رکھے گا، مدینہ فتح نہیں ہو پائے گا، مدینہ کے اوپر کفار قبضہ نہیں کر پائیں گے. اور لیکن دوسری طرف اس میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ سے نکلتے بات یہاں تک آ جائے گی کہ مدینہ کے قریب خیبر تک جو ہے وہ کفار اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہوں گے. اور یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے کہ جو زائنسٹ ہیں، جو گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھنے والے ہیں، تو ان کے نقشے میں، ان کے خوابوں میں خیبر بھی ہے.
وہ خیبر بھی واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خیبر جو ہے وہ ہماری جگہ تھی، اور خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ان کو مار نکالا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زمین سے نکالا گیا ہے اور ہم نے اپنی جگہ واپس لینی ہے۔ تو جس طرح اپنے دعوے کے بقول ہمارا پرومس لینڈ ہے جو بیت المقدس ہمیں ملا، جو فلسطین ہمیں ملا، یہ ہمارا پرومس لینڈ ہے، تو وہ اس میں مطمئن نہیں ہے، ان کا دعویٰ اس زمین کے اوپر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ تو دعوے کی ابتدا ہے، باقی جہاں جہاں ہم یہودی رہے ہیں وہ سب جگہ ہماری ہیں، اور وہ ہمارے نام ہی ہونی چاہیے۔ ہم 3,000 سال 4,000 سال پہلے جب بھی ہم ان جگہوں پر تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام کی ہوئی ہے، تو ان کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی خاص مخلوق ہیں، اور باقی جو ہے وہ مخلوقات جو ہے وہ نچلے درجے کی نچلے درجے کی مخلوقات ہیں۔ تو اگر ریسسٹ کسی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جدید دنیا کہتے ہیں کہ جناب ریسزم اور فلانا اور نسلی بنیادوں پر امتیاز، تو نسلی بنیادوں پر امتیاز اور ریسزم کا جو سب سے بڑا پیک ہے وہ ان لوگوں کے ہاں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ان کے جو خوابوں میں سے ہے، ان کے جو پلان میں سے ہے، ان کے نقشوں میں سے ہے وہ اردن کو بھی کھا جانا ہے، شام کو بھی کھانا ہے، مصر کو بھی، اور جو ہے وہ عرب کی سرزمین یہاں تک کہ خیبر تک بھی ان کی جو ہے وہ ان کے خوابوں میں سے ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں بھی یہودی بستے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مدینہ میں یہودی بستے تھے، تو مدینہ تک جو ہے وہ بھی ان کی خوابوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو جو ہے وہ پورا نہ کرے۔ تو ممکن ہے کہ لعل ممکن ہے کہ یہ جو ہے وہ محاصرہ ان کی جانب سے ہو، واللہ اعلم۔ اچھا، ولی مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ کہ سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یترکون المدینہ علی خیر ما کانت، کہ لوگ مدینہ کو چھوڑ دیں گے اس کی ساری ساری خیر کے باوجود۔ اب یہ مدینہ کی جو ہے وہ بے آبادی کی بات ہو رہی ہے، مدینہ کا جو ہے وہ اجڑ جانے کی بات ہو رہی ہے، پہلے مدینہ کا بسنے کا ذکر تھا اوپر روایات میں، ہم نے ذکر کیا کہ بسنا بھی نشانی ہے اور اجڑنا بھی نشانی ہے، تو کہا کہ کہا کہ مدینہ کو اس حال میں چھوڑیں، مدینہ کو اس کی خیر کے باوجود لوگ چھوڑ دیں گے، لوگ وہاں سے مدینہ سے نکل جائیں گے، اور کہا لا یغشاها الا العوافی، کہ یعنی عواف السباع والطیر، کہ یہاں پر کہ پھر مدینہ میں وحشی درندوں اور پرندوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، مدینہ میں کوئی اور نہیں بسے گا، مدینہ میں کوئی اور آئے جائے گا نہیں سوائے وحشی جو ہے وہ پرندوں اور درندوں کے، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ وحشی درندے کہاں پہ آتے ہیں؟ ابھی کسی بستے شہر میں شیر چلتا گھستا ہے نہیں گھستا، ٹھیک ہے، جہاں پہ شہر بسا ہو وہاں پہ درندے نہیں آتے، لیکن مدینہ اجڑ جائے گا، مدینہ بے آباد ہو جائے گا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ یہ درندے رہیں گے۔ کہا کہ یخرج راعیان من مزینہ، کہ جو ہے وہ قبیلہ مزینہ کے جو ہے وہ دو چرواہے نکلیں گے، ینعقان بغنمہما، کہ وہ اپنی جو ہے وہ اپنے ریوڑ کو چلائیں گے، اور وہ فریدان وحشن، اور ان کو سرپرائزنگلی مدینہ جو ہے وہ وحشی درندوں سے بڑا ہوا ملے گا، وہ جب آئیں گے مدینہ تو وہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ مدینہ جو ہے وہ شہر انسانوں کا نہیں رہا، بلکہ یہاں پر اب درندے اور حیوان بستے ہیں۔ تو کہا کہ حتی اذا بلغا ثنیۃ الوداع خر علی وجوہہما، یہاں تک کہ جب وہ ثنیۃ الوداع پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے، اپنے منہ کے بل جو ہے وہ گر پڑیں گے، تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ مراد ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت کے بالکل قریب کا یہ ذکر ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے بالکل قریب کا یہ ذکر ہے کہ کہ مدینہ بے آباد ہو جائے گا، اور اسی اسی وقت میں جو ہے وہ یہ دور راعی گزریں گے، یہاں تک کہ جب سنیت الوداع تک پہنچیں گے تو سور پھونک دیا جائے گا اور یہ لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے۔ آگے شیخ نے روایت ذکر کی ہے ابن لہیعہ سے، ٹھیک ہے، جو کہ ضعیف ہے، تو مطلب یہ کہ یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، اور جیسا کہ جو ہے وہ محقق نے ذکر کیا ہے
یہ ہمیں کسی کتاب میں بھی نہیں مل سکی، تو مطلب یہ کہ حدیث جو ہے وہ واللہ عالم ضعیف ہے. تو ہاں اچھا. تو کہا کہ دوسری جگہ پہ ذکر ہے کہ یہ جو ہے یہ بازار میں روایت ہے. خیر بہرحال یہ کہ ابن لہیعہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ضعیف ہے. اور خیر دیکھتے ہیں آگے. تو کہا کہ جو ہے وہ کہ جو ہے وہ آپ کے مدینہ مدینہ سے لوگ نکلیں گے اور پھر واپس آئیں گے. مدینہ سے لوگ نکل جائیں گے اور پھر مدینہ میں کی طرف واپس آئیں گے اور پھر مدینہ کو بسائیں گے. مدینہ میں جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ آ، زندگی بحال ہوگی یہاں تک کہ مدینہ بھر جائے گا. اور پھر یہ لوگ مدینہ سے نکلیں گے اور پھر کبھی مدینہ کی طرف واپس نہیں آئیں گے. تو یہ اسٹیجز ہے. جیسا کہ جو ہے وہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ بہت آباد تھا جب تک خلافت مدینہ میں تھی. لیکن جب خلافت کا مرکز شفٹ ہو گیا عراق میں یا شام میں تو پھر تب سے مدینہ میں لوگ بسنا کم ہو گئے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، تو اس وقت مدینہ آباد ہے. وہ خلافت وہاں پر ہے اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ جب خلافت وہاں پر ہے تو پھر خلیفۃ المسلمین اور پھر باقی حکومت کے مرکز اور سب کچھ وہاں پر ہے. لیکن جب خلافت کا مرکز عراق اور شام میں چلا گیا تو پھر مدینہ جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا. تو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والے نکل جائیں گے مدینہ سے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ واپس آئیں گے. تو مدینہ کو بسائیں گے یہاں تک کہ مدینہ بھر جائے گا. تو خالی ہونے کے بعد دوبارہ بسے گا. لیکن اس کے بعد جب نکلیں گے تو پھر دوبارہ واپسی نہیں ہوگی. تو مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ خالی ہو جائے گی، خالی ہو جائے گا مدینہ. کہا کہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مدینہ میں ایک ایسی خون ریز جنگ ہوگی جو حالقہ ہوگی. اب حالقہ جو ہے وہ حلق کہتے ہیں شیو کرنے کو، مونڈ دینے کو. تو کہا کہ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ ڈالے گی اور بالوں کو شیو کر ڈالے گی، بلکہ حالقۃ الدین کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ وہ دین کو مونڈ ڈالے گی، دین کو ہی جڑ سے کاٹ ڈالے گی، دین کو ہی شیو کر ڈالے گی، دین کو ہی مٹا دے گی. تو کہا کہ اگر ہو سکے تو مدینہ سے نکل جاؤ، چاہے جو ہے وہ مریض جتنا دور ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ کہ تھوڑا سا بھی اگر اگر بالکل بھی کچھ بھی نہیں نکل سکتے، چند قدموں کی بھی بات ہے، تو مطلب جتنا نکل سکتے ہو اتنا نکل جاؤ جب یہ حالات ہوں، جب جنگ چھڑ جائے اور جب جو ہے وہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ فتنوں والی جنگیں ہوں، جب ناحق مارا جا رہا ہو، جب جو ہے وہ دین کے بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ باطل کے اوپر جنگیں ہو رہی ہوں. تو کہا کہ جو ہے وہ مدینہ میں ایسی جنگ ہوگی جو حالقہ ہوگی. اور میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہوگی، بلکہ وہ دین کو مونڈ دینے والی ہوگی. تو جب یہ حالات ہوں تو مدینہ سے نکل جاؤ، چاہے بری تک کی بات کیوں نہ ہو. تو کہا کہ مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان اهل القبر وليس به الدين الا البلاء. کہا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ بندہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ قبر کے اوپر سے گزرے گا اور قبر کے اوپر لوٹے گا. قبر کے اوپر جو ہے وہ مٹی کے اندر لیٹے گا اور اس پہ لوٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں اس قبر میں ہوتا، کاش میں اس قبر میں سما جاتا. اور اس کو مسئلہ دین کا نہیں ہوگا بلکہ آزمائش کی وجہ سے وہ کہے گا. تو یہ شخص جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ کہ وہ دین کی وجہ سے نہیں کہے گا دین کے کہ میں دین میرا خراب ہو رہا ہے، میں فتنوں میں مبتلا ہو رہا ہوں، کاش میں مر جاؤں اور میں فتنوں سے محفوظ ہو جاؤں. بلکہ وہ آزمائشیں اتنی زیادہ ہوں گی، اتنا جو ہے وہ فساد ہوگا، اتنا خون ہوگا، اتنا جو ہے وہ بے سکونی اور بے آرامی اور جو ہے وہ گھروں سے نکالا جانا اور شہروں کا برباد ہونا. مطلب یہ کہ اتنا ہی ہلاکت اور بربادی ہوگی کہ بندہ موت کی تمنا کرے گا.
اور صرف تمنا نہیں کرے گا بلکہ قبر کے اوپر آ کے لیٹے گا اور اس مٹی میں لوٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں اس قبر میں سما جاتا، اے کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی مدینہ کی آبادی اور مدینہ کی بے آبادی یا خرابی کی۔ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ کعبہ کی تباہی کا، کعبہ کی تباہی یا کعبہ کا جو ہے وہ جو ہے کعبہ کا تباہ ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلم میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ یخرب الکعبۃ یخرب الکعبۃ، کہ کعبہ کو جو ہے وہ کعبہ کو تباہ کرے گا کون؟ دو پتلی ٹانگوں والا، دو پتلی پنڈلیوں والا، حبشہ کا پتلی پنڈلیوں والا شخص جو ہے وہ کعبہ کو خراب کرے گا، کعبہ کو تباہ کرے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقبل کی خبر ہے کہ قیامت سے پہلے حبشہ کا ایک پتلی پنڈلیوں والا شخص، پتلی ٹانگوں والا شخص جو ہے وہ کعبہ کو خراب کرے گا، کعبہ کو تباہ کرے گا۔ حبشہ جو ہے وہ سوڈان کا علاقہ ہے، سوڈان کا علاقہ ہے، اور وہاں کے ویسے بھی جو لوگ ہیں وہ مطلب یہ کہ وہ نارملی ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ پتلی ہوتی ہیں، ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ پتلی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ قیامت سے پہلے یہ وقت آئے گا جب جو ہے وہ کعبہ کو یہ شخص جو ہے وہ تباہ کرے گا۔ کہتا بخاری میں روایت ہے، حضرت مسلم میں روایت تھی، لیکن دوسری بات یہ روایت بخاری میں بھی ہے، کیا بخاری میں روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں انی بھی اسود افحج یقلعها حجرا حجرا، کہ میں جیسے اپنا مطلب میں جیسے کہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھ رہا ہے، مطلب ایسا منظر واضح ہے کہ مجھے دکھ رہا ہے کہ سیاہ وہ سیاہ شخص، وہ کالے رنگ کا شخص، افحج، جو جس کی ٹانگوں میں دوری ہے، جس کی ٹانگیں جو ہیں وہ سیپریٹ ہیں، اس کی مطلب یہ کہ ان میں وہ ٹانگیں انسان کی نارملی قریب قریب ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ان میں ٹیڑھ کہہ لیں یا وہ دوری ہے۔ تو کہا کہ میں اس مطلب یہ کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، اس حبشی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یقلع حجرن حجرن، کہ وہ ایک ایک اینٹ نکال رہا ہے، وہ اس کی ایک ایک اینٹ اتار رہا ہے۔ تو کعبہ کو وہ جیسے کہنے ہیں کہ وہ بنیادوں سے اکھیڑ رہا ہے، وہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ اتار رہا ہے۔ تو کعبہ کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوتے رہیں گے یا ہوتے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مکان آمن بنایا ہوا ہے، محفوظ جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابابیل سے بچایا، ابابیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو ابرہہ کے لشکر سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، لیکن آخری زمانے میں جب مسلمان ختم ہو جائیں گے، جب کوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، وحی چلی گئی، جو لوگوں کو تھوڑا بہت دین کا پتہ تھا وہ لوگ بھی چلے گئے، کوئی زمین پہ لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص نہیں، تو پھر یہ شخص جو ہے وہ یہ حبشی آ کے کعبے کو توڑ ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دوسری روایت میں آیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استکثروا من الطواف بهذا البيت قبل ان يحال بينكم وبينه، کہ طواف کی کثرت کرو، طواف کی کثرت کرو اس سے پہلے کہ تم روک دیے جاؤ، طواف کی کثرت کرو اس سے پہلے کہ تم روک دیے جاؤ۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیکی کے مواقع کو غنیمت جانے اور یہ مت سوچے کہ میں کل کر لوں گا۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ انسان کو وہ موقع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، موت کا تو ویسے بھی نہیں پتا، لیکن جو انسان توبہ نہیں کر رہا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہیں پلٹ رہا، اس کو کیا گارنٹی ہے کہ سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا؟ اور جو انسان صدقہ نہیں دے رہا، جو غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کر رہا، جو زکوٰۃ نہیں نکال رہا، کیا کیا پتا کہ وہ وقت کہ وہ دن بھی وہ دیکھے جب وہ زکوٰۃ نکالنا چاہے، صدقہ دینا چاہے، لیکن کوئی صدقہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو۔ جو شخص دین کا علم نہیں سیکھ رہا، کہتا کل کروں گا، پرسوں کروں گا،
उसको क्या पता कि कल को ऐसा वक्त आ जाए जब दीन का इल्म मुकम्मल तौर पर उठ जाए, तो तब तब सिर्फ ख्वाहिश रह जाएगी, काश कोई होता मैं सीखता, लेकिन उलमा नहीं रहे, पढ़ाने वाले नहीं रहे, तो क्या करोगे? आज कुरान मौजूद है, अगर इंसान मौके को गनीमत जाने कुरान की तिलावत कर ले, क्या पता वो वक्त हम अपनी आंखों से देख लें कि जब कुरान जो है वो सीनों से और मसाहिफ से उठा लिया जाएगा। और इसी तरह तवाफ, कि तवाफ का मौका मौजूद है। आप वसल्लम कह रहे हैं कि तवाफ कर लो इससे पहले कि तुम्हें और उसके दरमियान में रुकावट आ जाए, रुकावट आ जाए, चाहे वो रुकावट जो है वो फिजिकल हो, चाहे वो जो है वो माली हो, चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे वो परमानेंट हो। आपने देखा कि कई साल जो है वो लोग हज पे नहीं जा सके कोविड की वजह से, ठीक है? तो ये इंसान को मौके की नीमत जानना चाहिए। हज और उम्रा जो है वो मुमकिन नहीं था, इसकी वजह से, कोविड की वजह से, फिर बाद में हवादिस की वजह से, जंगों की वजह से, क्या मुमकिन है, कब मुमकिन है कि हज उम्रा हो सके। तो इंसान को मौके को गनीमत जानना चाहिए। कहा कि कर लो, जल्दी कर लो। कहा कि गोया कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उस हबशी शख्स को, असअल, जो छोटे छोटे सर का है, जो छोटे सर का है और पतली टांगों वाला है। छोटे सर का पतली टांगों वाला, तो यह मतलब यह कि आप सल्लम बता रहे हैं कि वो हकीर शख्स है, वो जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई, उसका कोई मकाम नहीं, वो कोई मतलब ये कि उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं, लेकिन वो वहां पे बैठा है और वो काबा तबाह हो रहा है। गोया कि मैं उसको बैठा हुआ देख रहा हूँ और काबा तबाह हो रहा है, काबा को तोड़ा जा रहा है। कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि साल का लफ्ज़ ऐसी रिवायत में आया है, और अरब में जो है वो साल कहते हैं, साल जो है वो उस शख्स को कहते हैं जिसका सर छोटा हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इस वाले से तंबीह है कि जो शख्स तो, अब देखें, आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों को पता लग गया कि जनाब ये वाकया कब होगा, बिल्कुल आखिरी वक्त में, जिस वक्त जमीन पे कोई तौहीद वाला नहीं बचेगा, कोई दीन इस्लाम वाला नहीं बचेगा। लेकिन जो लोग इल्म को नहीं सीखते, तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं, वो डाउट्स में रहते हैं, और फिर वो अहादीस को गलत समझते हैं। और ये एक वक्त था, आज से 10-12 साल पहले कह लें, जब जनाब ये बात बड़ी फैली थी कि देखे जी, और ये मतलब ये आप लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन ये हकीकत है कि उस वक्त जो है वो बड़ी फैली थी कि जनाब देखें, वो क्या नाम है इसका, कि जनाब वो देखें, बराक ओबामा जो है वो सदर बन गया है, और वो पतला भी है, उसकी टांगें भी पतली हैं, और अमेरिका का सदर भी बन गया है, हबशी है, तो वो शख्स है, ये वो जो है वो, ये पतली टांग वाला शख्स, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हमारे यहाँ बल्कि आम तौर पे लोग यही करते हैं कि वो अपनी अकल के मुताबिक, अपने महदूद इल्म के मुताबिक जो पता होता है वहां पे फिट कर देते हैं। लेकिन ये साहिब इल्म होता है, इसको पता होता है कि कौन सी हदीस किस मौके पे अप्लाई होती है और किस मौके पे नहीं होती। तो ये फर्क है इल्म में और जज्बातियात में। ठीक है। इंस्टा पे स्टोरी लगी हो, फोटो लगी हो और साथ हदीस लगी हो, तो हजारों लोग जो है वो कहते हैं जनाब क़यामत की निशानी पूरी होगी, ये वो शख्स है। तो मतलब ये कि इस तरह की गुमराहियां, इस तरह की जो है वो लतीफ़े लोग बनाते रहते हैं। लेकिन जो शख्स ईमान के साथ, अमल के साथ, इल्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस तरह की कंफ्यूजन से महफूज रहता है। कहते हैं कि अबू दाऊद तयालिसी ने रिवायत किया है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोया कि मैं शख्स देख रहा हूँ जिसकी बैत की जा रही है रुकन और मकाम के दरमियान, रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान उस शख्स की बैत की जा रही है। अब ये शख्स कौन है? हबशी शख्स की बात हो रही है। जी बताएं आप लोग, ये कौन शख्स है जिसकी मकाम और रुकन के दरमियान बैत की जा रही है? क्या ये वो हबशी है? गुड। ठीक है। हमें बाज लोग जो है वो कॉन्टेक्स्ट की वजह से समझ लेते हैं कि ना यहाँ पे उसी की बात हो रही है। यहाँ पर मेहदी की बात हो रही है, इंशाल्लाह मेहदी का आगे जिक्र आ रहा है। तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वल मन यस्तहिल्लु अल बैत अहलुहु,
کہ جو سب سے پہلے اس گھر کی بے حرمتی کریں گے اور اس کی حرمت کو اڑا دیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ خون بہائیں گے، مطلب یہ کہ یہ بیت حرام ہے، یہ جگہ حرام ہے، یہاں پر قتل و غارت منع ہے، لیکن کہا کہ پہلے لوگ جو اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہ اس کے گھر والے ہوں گے، یہاں والے مسلمان، وہ اس اصول کی خلاف ورزی کریں گے اور وہ جو ہے وہ یہاں پر قتل و غارت کریں گے، تو کہا کہ فَيَسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، کہ جب وہ یہ کام کر ڈالیں، جب وہ وہاں پر خون بہا ڈالیں، تو پھر مت پوچھو کہ عرب کی ہلاکت کیسی یا کب ہوگی۔ تو کہا کہ اس کے بعد حبشی آئیں گے فیخربونہ خرابا، اور وہ اس کو تباہ کر دیں گے، وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے، لا يعمر بعدہ، اور اس کے بعد وہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ تو پہلے اپنے نہ قدری کریں گے، پہلے اپنے جو ہے وہ غلط کام کریں گے، اس کے بعد پھر غیر آ کے، حبشی آ کے اس کو خراب کر ڈالیں گے، تباہ کر ڈالیں گے، اس کے بعد کبھی دوبارہ کعبہ جو ہے وہ پر رونق نہیں ہوگا، کبھی آباد نہیں ہوگا، کبھی دوبارہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنزَهُ، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کعبے کے خزانے کو نکالیں گے، جو کعبے کے خزانے کو نکالیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قریش کے زمانے میں جو کعبہ کے لیے جو لوگ گفٹس وغیرہ آتے تھے، کعبہ کے لیے ہدایات آتے تھے، تو وہ اس خزانے کو دفن کر دیتے تھے، تو وہ خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ جو ہے وہ یہ حبشی آ کے نکالیں گے۔ اللہ عالم۔ کہا کہ مسلم میں روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ قریب ہے یوشک اہل العراق اللہ یجمع علیہم قفیز ولا درہم، کہ قریب ہے کہ اہل عراق کی طرف ان کے درہم اور کفیز نہ آئیں، قریب ہے کہ روک دیا جائے، قریب ہے کہ عراق والوں کو کفیز اور درہم نہ ملے۔ تو کہا کہ کہاں سے ہوگا، یہ کون لوگ کریں گے؟ کہا من قبل العجم، کہ عجمی جو ہے وہ ان کا کفیل و درہم روک ڈالیں گے، یمنعون ذلك، روک ڈالیں گے۔ تو کہا کہ قریب ہے کہ اہل شام ان کے دینار اور ان کے جو ہے وہ مدج کو روک ڈالا جائے، کہ ان کی طرف بھی ان کے دینار اور مدج نہ پہنچیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ تو پیسے ملیں اور نہ ہی خوراک ملے، نہ ہی پیسے ملے نہ ہی خوراک ملے، مطلب یہ کہ عراق والوں کو بھی کھانا پینا اور مال روک دیا جائے گا، اور شام والوں کا بھی کھانا پینا اور مال روک دیا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کون کرے گا؟ کہا کہ من قبل روم، کے روم والے یہ کریں گے۔ تو عراق والوں کو محروم کر دیا جائے گا، ان کو نہ پیسہ ملے گا اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی امپورٹس ہوں گی، اور اس طرح شام والے نہ تو ان کو پیسہ ملے گا اور نہ ہی ان کی امپورٹس ہوں گی، اور کہا کہ عراق والوں کے ساتھ عجمی کریں گے اور شام والوں کے ساتھ جو ہے وہ رومی کریں گے، رومی سے مراد نصارہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مصر والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو علماء نے ذکر کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عراق ہو گیا، شام ہو گیا، مصر ہو گیا، ان علاقوں کا محاصرہ ہوگا، کفار ان علاقوں کا محاصرہ کریں گے، ان کا جو ہے وہ ناکہ بندی کریں گے، یہاں پر بلاکیڈ کر دیں گے، ان تک جو ہے وہ کھانا پینا خوراک وغیرہ پیسہ روک ڈالیں گے، اور پھر وہ ان پہ قبضہ کر ڈالیں گے۔ تو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا اور یہاں بھی یہ ذکر دوبارہ ہو گیا کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو مال کو ایسے بانٹے گا، جو جو ہاتھ بھر بھر کے جو ہے وہ مال بانٹے گا، اور وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گا، تو وہ اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے جو ہے وہ مال بانٹے گا، وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا کہ کتنے دینار کتنے درہم، مطلب یہ کہ وہ بغیر حساب کے عطا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پوچھا گیا ابھی نضرہ اور ابی العلا سے کہ کیا آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے خیال میں عمر بن عبدالعزیز ہے، کہ آپ کے خیال میں یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہ وہ جو بے حساب اور بغیر جو ہے وہ کاؤنٹ کیے مال بانٹے گا؟ تو کہا کہ نہیں، کہا کہ نہیں، کیوں؟
کیونکہ یہ جس خلیفہ کی بات ہو رہی ہے اس کا نام ہے مہدی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ جو ہے وہ مسلم میں ہی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ جابر سے، کہ کہتے ہیں دو صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو مال کو تقسیم کرے گا اور کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ تو مال کو تقسیم کرے گا اور کاؤنٹ نہیں کرے گا، مطلب یہ کہ بے تحاشا مال ہوگا، وہ کھلے ہاتھوں سے اس کو بانٹے گا۔ تو یہاں پر 2 منٹ کے لیے رکیے گا، میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ باب ما جاء فی المہدی، تو اس باب میں ذکر ہے مہدی کے حوالے سے۔ اب مہدی جو ہے وہ مہدی میں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ ہوئی کہ جس طرح ایک مسیح ہدایہ ہے، اسی طرح ایک مسیح ضلالت ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہر ریئل ورژن کی ایک جو ہے وہ ایک امپوسٹر اور ایک چیپ کاپی بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مہدی جو ہے وہ، جو مہدی برحق ہیں، ان کی بھی ایک چیپ کاپی بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ چیپ کاپی پائی جاتی ہے شیعہ کے ہاں، کہ وہ ان کے بقول مہدی منتظر جو 12ویں امام ہے، وہ پچھلے 1000 سال سے زائد 7 سال کی عمر میں وہ اپنی غار میں گئے تھے، اور اس کے بعد سے 1000 سال سے وہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ ایک دن آئیں گے۔ تو یہ ان کا مہدی اور ہمارے مہدی میں فرق ہے، جس طرح یہود کے مسیح میں اور ہمارے یہود میں فرق ہے۔ باب ما جاء فی المہدی، کہ وہ مہدی جو حقیقتاً مہدی ہے، یہاں پر ان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اور مہدی کے حوالے سے روایات جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ روایات ہیں، تواتر معنوی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اتنی زیادہ روایات ہیں کہ وہ کمپلیٹ شور، یہ بات قطعی ہے کہ مہدی آئیں گے، یہ بات 100% شور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مہدی آئیں گے، اور ان کا انکار کرنے والا جو ہے وہ گمراہ ہے۔ تو کہا کہ ابو داود میں روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ ويخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ۔ کہا کہ خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک خلیفہ ہوگا، اس کی موت کے بعد اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا حکومت کے اوپر، کہ کون حکومت کرے گا۔ تو مدینہ کا ایک شخص جو ہے وہ مکہ کی طرف بھاگے گا پناہ لینے کے لیے، وہ جان بچانے کے لیے، تو اپنی جان بچانے کے لیے، کہ اس قتل و غارت میں اور اس جھگڑے میں کہیں اس کی گردن بھی نہ اڑا دی جائے، تو یہ شخص جو ہے وہ مدینہ سے مکہ بھاگے گا۔ تو مکہ والے اس کے پاس آئیں گے، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مکہ، مکہ والے اس کے پاس آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، وَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ اس کو نکالیں گے، اس کو کہیں گے کہ تم تم لیڈر ہو، تم امام ہو، تم سامنے آؤ۔ تو اس شخص کی ناپسندیدگی، غیر رضامندی کے باوجود اس کو زبردستی باہر نکالیں گے اور کہیں گے کہ آپ سامنے آئیے، اور پھر وہ اس شخص کی بیعت کریں گے رکن اور مقام کے اوپر، رکن اور مقام کے درمیان جو ہے وہ یہ مکہ والے اس کے اوپر بیعت کریں گے۔ اب جو شام میں حکمران ہے اس کو بہت سخت غصہ آئے گا، شام میں جو حکمران ہے وہ اس کو بہت سخت غصہ آئے گا اس بات کے اوپر کہ یہ کون سا حکومت کا نیا دعوے دار پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کون ہے جو میری حکومت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سفیانی ہوگا، یہ شخص جو ہے وہ اس کا نام سفیانی ہوگا۔ تو سفیانی جو ہے وہ ایک ظالم جابر بادشاہ ہوگا، جو بہت زیادہ خون بہائے گا، جو بہت زیادہ قتل و غارت کرے گا۔ اس کی وجہ سے بہت سی روایات آئی ہیں، کچھ روایات جو ہیں وہ ضعیف بھی ہیں، لیکن سب باتوں کا خلاصہ یہ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری پرسن نہیں، کوئی عجیب و غریب شخص نہیں، بلکہ وہ ایک حکمران ہے جو مہدی سے پہلے ہوگا، لیکن بڑا ظالم حکمران ہوگا، اور بڑا جو ہے وہ سفاک قسم کا حکمران ہوگا۔ تو سفیانی جو ہے وہ سفیانی جو ہے وہ لشکر بھیجے گا مہدی اور ان کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے، شام سے بھیجے گا،
شام میں سفیانی کی حکومت ہوگی، شام میں اس شخص کی حکومت ہوگی، وہ بھیجے گا لشکر کو، اور یخسف بہم بالبیداء، لیکن یہ لشکر جو ہے وہ زمین میں دھس جائے گا، زمین ان کو کھا جائے گی، بیدا کے مقام پر، بیدا کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ پورا پورا لشکر جو ہے وہ زمین دھس جائے گی، زمین ان کو کھا جائے گی ٹھیک ہے، پورا پورا لشکر جو ہے وہ زمین میں غائب ہو جائے گا۔ تو جب لوگ یہ دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ برحق ہیں، یہ امام عادل ہیں، اور ان کی خلافت اور ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ تو پھر ابدال شام آئیں گے، ابدال شام مطلب یہ کہ اولیاء آئیں گے، شام کے اولیاء و صاحب العراق، اور عراق کے بہترین لوگ، مطلب یہ کہ چنے ہوئے ریپرزینٹیٹیوز آئیں گے شام اور عراق کے، جو مہدی کی بیعت کریں گے، جو مہدی کی بیعت کریں گے ٹھیک ہے۔ اور مطلب اس طرح مہدی کی حکومت ثابت ہوگی کہ مہدی سے پہلے جو ہے وہ آپسی اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں قتل و غارت ہوگی، ایک ظالم حکمران ہوگا جو خون بہائے گا، اور وہ جو ہے وہ مہدی کو مارنے کے لیے، مہدی کی جان لینے کے لیے، جبکہ مکہ والے مہدی کے ہاتھوں پر زبردستی بیعت کریں گے، تو وہ جان لینے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا، لیکن وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا ٹھیک ہے۔ اور پھر مہدی کی حکمرانی ہوگی، اور وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ پھر جو ہے وہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حکمرانی مہدی کریں گے، اور جو ہے وہ اسلام کو پھیلا ڈالیں گے، اور جو ہے وہ اور مہدی 7 سال رہیں گے، مہدی 7 سال رہیں گے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ خلاصہ تو کہا کہ دوسری روایت میں آیا کہ ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یجی اجیش من قبل الشام، کہ شام سے ایک لشکر آئے گا، حتی یدخل مدینہ، اور وہ لشکر پہلے مدینہ داخل ہوگا، اور وہ بدترین قتل و غارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ عورتوں کے پیٹوں کو کاٹے گے، عورتوں کو مطلب یہ کہ حاملہ پریگننٹ عورتوں کے پیٹوں کو کاٹیں گے، اور ان کے نو مولود بلکہ غیر مولود بچوں کو، ان کے جنین کے اندر موجود بچوں کو مار ڈالیں گے ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا یہ لشکر، تو یہ لشکر، ظاہر سی بات ہے کہ لشکر کس کا ہے، ایک ظالم اور ایک جابر بادشاہ کا، تو اس کا لشکر بھی وہی کرے گا، قتل و غارت، خون، تو یہ ان کی سزا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے آپسی لشکروں کی لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں میں لڑائی سے بچنا چاہیے، لیکن یہ کہ ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف جابر ہے، ایک طرف جو ہے وہ قاتل ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مہدی ہے، تو جو اس ظالم کا ساتھ دے گا اس کی سزا کیا ہوئے گی؟ اس کی سزا یہ ہوئے گی کہ جب وہ بیدا میں پہنچیں گے، ذوالحلیفہ کے پاس، ذوالحلیفہ جو مدینہ کے پاس ہے، تو کہا کہ جب وہ بیدا کے قریب پہنچیں گے، تو بیدا پہنچیں گے تو خسف بہم، تو زمین ان کو کھا جائے گی، زمین پھٹے گی اور زمین میں یہ سما جائیں گے۔ تو کہا کہ پھر جو ہے وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ زمین میں چلا جائے گا، پورا پورا لشکر جو ہے وہ زمین میں چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں دوسری بات میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وہ لشکر ہے جو زمین میں دنسایا جائے گا، تو کہا کہ وکان ذلک فی ایام ابن زبیر، اور یہ ابن زبیر کے زمانے میں تھا۔ پوچھا گیا کہ ابن زبیر کے زمانے میں، ابن سلمہ سے، ام سلمہ سے پوچھا گیا۔ تو قصہ یہ ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کا، اپنی خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا مکہ میں، جبکہ دوسری طرف خلافت کا دعوے دار تھا مروان ابن حکم۔ تو مروان ابن حکم نے اپنا لشکر جو ہے وہ شام سے مکہ بھیجا، تو لوگوں کو بظاہر لگا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر اپلائی ہوگی، اور جو ہے وہ مروان کا لشکر جو ہے وہ زمین میں دسا دیا جائے گا، تو اس وجہ سے لوگوں نے ام سلمہ سے پوچھا، تو لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا، وہ والی بات نہیں تھی ٹھیک ہے۔ تو بظاہر اس وقت بھی لوگوں کو یہ لگا کہ باتیں تو پوری ہو رہی ہیں کہ مکہ میں ایک شخص نے پناہ لی ہوئی ہے اور شام سے لشکر آ رہا ہے، لیکن وہ مطلب یہ کہ دکھنے میں لگتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں تھا ٹھیک ہے۔ اور یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے جن ایونٹس آپ گزرے ہوتے ہیں ان میں آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد آنے والی کوئی چیز ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ سے کہتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا، ان حالات میں پوچھا گیا،
تو انہوں نے بتایا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس ایک پناہ لینے والا پناہ لے گا، پناہ لے گا، اور اس کی طرف لشکر کو بھیجا جائے گا، اور جب وہ بیدا میں پہنچیں گے، میدان میں پہنچیں گے تو زمین جو ہے وہ ان کو کھا جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، جو شخص ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، جو شخص ان کو ناپسند کرتا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ وہ شخص بھی ان کے ساتھ ہی دنسا دیا جائے گا، لیکن قیامت والے دن سارے کے سارے لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ ایک، مطلب یہ کہ وہ ایک رستہ ہے، وہ ایک سبیل ہے، وہ کہہ لیں ایک ہائی وے ہے، مطلب دوسرے، مطلب اپنے اپنے زمانے کے مطابق وہ ایک ہائی وے ہے۔ تو وہاں سے تو ہر بندہ گزرتا ہے، وہاں سے تو ہر بندہ گزرتا ہے اس لشکر کے ساتھ۔ ممکن ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے آ رہا ہو، ممکن ہے لشکر کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مطلب اپنے گھر واپس آ رہا ہو، مطلب یہ کہ وہاں سے 100,000 لوگ اور گزر رہے ہوں گے۔ تو جب زمین پھٹے گی، زمین کھا جائے گی ان کو، تو باقی لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، جو شخص ان کے ساتھ شامل نہیں ہے اس کا انجام کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب آئے گا، جب زمین پھٹے گی، تو سارے کے سارے لوگ خسف میں مارے جائیں گے، لیکن قیامت والے دن ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ قیامت والے دن جو مہدی کو مارنے کے لیے آئے وہ تو گناہ گار، وہ تو ظالم، وہ تو جو ہے وہ غلط لوگ، لیکن جو جس شخص کا قصور نہیں، وہ جو ہے وہ اپنی نیت کے مطابق، اپنے اعمال کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ تو عذاب آئے گا تو سارے سارے لوگ مارے جائیں گے، لیکن قیامت والے دن ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق جانچا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سوال تھا صحابہ کا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو ابو جعفر کہتے ہیں کہ یہ بیداء المدینہ ہے، کہ یہ بیداء جو ہے وہ مراد مدینہ کے پاس، جیسے بتایا الحلیفہ کے پاس، تو یہ مدینہ کے پاس جگہ کا نام ہے۔ تو شام سے لشکر آئے گا پہلے مدینہ میں تباہی کرنے کے بعد، جب مکہ کی طرف بڑھے گا تو زمین ان کو کھا جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ابو داود میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی امتی المہدی، کہ میری امت میں مہدی ہوگا، اگر اس کی مدت چھوٹی ہوئی، اگر اس کی مدت چھوٹی ہوئی تو 7 سال، ورنہ 9 سال۔ مطلب یہ ہے کہ مہدی 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، مہدی 7 یا 9 سال حکومت کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ اگر کم ہوئی 7 ورنہ 9، اور کہا کہ اس کے زمانے میں میری امت کو ایسی نعمت ملے گی، ایسا سکون ملے گا کہ اس جیسا انہوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اس جیسا انہوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مال جو ہے وہ کھلا ہوگا، مال جو ہے وہ کھلا موجود ہوگا، اور جو ہے وہ بندہ کہے گا کہ اے مہدی مجھے دو، تو مہدی کہے گا لو۔ مطلب ہے کہ مہدی مال کو بانٹیں گے، مسلمانوں میں مال کی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، اور جو ہے وہ عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا، اور مہدی جو ہے وہ مال کو کھلے عام تقسیم کریں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ سے وسلم سے روایت ہے کہ مہدی مجھ میں سے ہے، مہدی مجھ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی آگے ذکر آ رہی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا مجھ میں سے ہے، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، جیسے کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہے۔ تو المہدی منی کے مہدی قریشی ہیں، مہدی جو ہے وہ سید ہیں، مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا کہ اجل الجبہہ، کہ وہ جو ہے وہ ان کے چوڑی پیشانی ہوگی، اور اجل الجبہہ کا مطلب یہ ہے کہ م- ماتھے کے آگے کے بال ان کے اڑے ہوں گے، ماتھے کے آگے کے بال ان کے جو ہے وہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ بہت سے مردوں میں ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ماتھے کے آگے سے جو ہے وہ بال پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں، کم ہونے لگتے ہیں۔ تو کہا کہ اجل الجبہہ کے اس مہدی کا بھی یہی حال ہوگا کہ مہدی کے آگے سے بال جو ہیں وہ اڑے ہوں گے، اور جو ہے وہ چوڑی پیشانی ہوگی، اور اوپر سے جو ہے وہ سامنے سے جو ہے وہ سر کے بال آگے سے جو ہے وہ مطلب ہٹے ہوں گے۔ اقن الانف، اور ان کی ناک جو ہے وہ پتلی اور لمبی ہوگی، پتلی اور لمبی ہوگی۔ کہا کہ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے، جیسے زمین کو ظلم اور ناانصافی سے بھرا گیا ہوا تھا۔
مطلب یہ کہ مہدی سے پہلے ظلم اور ناانصافی زمین میں پھیلی ہوئی ہوگی، بہت ظلم ہوگا، بہت جو ہے وہ زمین میں ناانصافی ہوگی، لیکن مہدی آ کے حالات کو بدلیں گے، اور اتنا بدلیں گے کہ یہ زمین جو ہے وہ اسی طرح انصاف اور عدل سے بھر جائے گی۔ کہا کہ یملک سبع سنین، اور مہدی 7 سال حکومت کریں گے، 7 سال حکومت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو 7 سال حکومت کریں گے، اور ان کے زمانے میں جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آپ وسلم سے روایت ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی مدت میں صرف ایک دن بچا ہوتا، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بچا ہوتا، قیامت کے آنے میں صرف ایک دن بچا ہوتا، تو لطول اللہ ذلک الیوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس دن کو وسیع کر دیتے، یہاں تک کہ میری امت میں سے ایک شخص بھیجا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر قیامت آنے والی ہوتی نا، قیامت اگر ایک دن بھی رہ گیا ہوتا، تو بھی ضرور بضرور مہدی آتا، مہدی کے بغیر قیامت نہیں آ سکتی، مہدی کے بغیر قیامت کی ساری ساری نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہوئی بغیر قیامت آ سکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ یہ کوئی ہمیں شخص بتاتا ہے کہ جناب اگل کل جو ہے وہ فلانا پلانٹ زمین پہ گرے گا اور زمین ختم ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ کل ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ساری ساری نشانیاں پوری ہونا ضروری ہیں، اس سے پہلے ساری ساری نشانیاں پوری ہونا ضروری ہے۔ تو کہا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بچا ہوتا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا ضرور کر دیتا کہ میری امت میں سے ایک شخص بھی رہتا، بلکہ میری اہل بیت میں سے ایک ایسا شخص بھی رہتا جس کا نام میرے نام جیسا ہوتا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوتا۔ تو مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، اور جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے، اور وہ ضرور بضرور آئیں گے، اتنے ضروری آئیں گے کہ قیامت کے پہلے اگر ایک دن ہی بچا ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کریں گے کہ مہدی کا ظہور اور مہدی کے متعلق باتیں جو ہے وہ پوری ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مہدی 5 یا 7 یا 9 سال رہیں گے، 5 یا 7 یا 9 سال رہیں گے۔ کیا زید و شاک، زید ہوا شاک، کہ شک جو ہے وہ زید کی طرف سے آئے، کہ راوی کو یاد نہیں رہا کہ صحابی نے جو بتایا تھا 5 بتایا تھا، 7 بتایا تھا یا 9 بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میں نے اوپر دیکھا کہ جناب یہ 7 سال لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، روایت میں۔ تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کے مہدی کے پاس مانگنے والا آئے گا اور کہے گا مہدی مجھے دو، تو مہدی جو ہے وہ اس کی گود میں ہاتھ بھر بھر کے ڈالیں گے، یہاں تک کہ جتنا کہ وہ اٹھا سکے، مطلب اس کی گود بھر ڈالیں گے، اس کے کپڑے کو بھر ڈالیں گے، مال سے بھر ڈالیں گے، جتنا اس کو کھانے کی مدد، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا مال اس کو بھر کے دے ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مہدی کا زمانہ جو ہے وہ انصاف کا اور عدل کا اور مال کی فراوانی کا ہوگا۔ یہ آخر میں انہوں نے روایت ذکر کیا کہ شافی نے یہ جو ہے وہ شافی نے روایت کی ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ صرف شدت میں بڑھے گا، مطلب معاملات جو ہیں وہ صرف سختی کی طرف جائیں گے، اور دنیا جو ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتی جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ لالچ کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور قیامت صرف اور صرف جو ہے وہ بدترین لوگوں کے اوپر قائم ہوگی، اور کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے۔ تو اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ مہدی کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو اوپر ذکر تھا کہ محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ روایت کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ مجہول، یہ ایک پہلی بات تو ہے کہ راوی کو پتہ نہیں راوی ہے کون، ٹھیک ہے؟ ان نون پرسن، صرف نام پتہ، باقی اس کی ذات، اس کا عدل وغیرہ کچھ نہیں پتا، اور اوپر سے اس کی اسناد بھی جو ہے وہ اختلف علیہ، اس کی اسناد میں بھی جو ہے بڑا اختلاف ہے، کبھی جو ہے وہ کس سے روایت کرتا ہے، کبھی کس سے روایت کرتا ہے، کبھی کس سے روایت کرتا ہے، اور پھر اس میں تفرد بھی ہے، اس میں جہالت بھی ہے، اس میں ترک بھی ہے، اس میں ضعف بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ مطلب لا یصح، یہ روایت صحیح، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو شیخ نے یہ روایت صرف اس لیے ذکر کی بتانے کے لیے
یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے سیپریٹ شخص ہے، سیپریٹ شخص ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے روایت میں پڑھا کہ وہ مسلم میں روایت ہے کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور میری امت کا شخص جو ہے وہ آگے امامت کر رہا ہوگا، پیچھے پڑے گا، تو مطلب یہ کہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوا، ہم آج جو ہے وہ یہیں پر وقف کرتے ہیں، اور تقریباً 180 حدیث ہو گئی ہماری، 90% کتاب ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے وہ آخری ہوگی، اور یہ 15 مجالس کے ساتھ یہ کتاب انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی۔ ایسا جو ہے وہ اس کو نافع بنائے اور ہمارے علم و عمل میں برکت دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ لوگوں کے سوالات ہیں؟